کہتے ہیں بہترین صدقہ ہے کسی کے اوپر سے انڈا وار دے. میں نے علامہ صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے. لیکن یہ جو سر کے اوپر سے وارنے کے حوالے سے مت ہے اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. یا اگر کوئی انسان آیت الکرسی ہر روز تلاوت کرے یا اپنے گھر کا حصار کرنا چاہتا ہے کہ بد نظری سے شیطانی قوتوں سے, تو آیت الکرسی کے ذریعے وہ حصار کرے. کہ اعوذ باللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے, اعوذ باللہ کا ترجمہ دیکھیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. صرف ایک دفعہ صدق کے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, نیت سے خالص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس میں اور شیطان میں 300 پردے عائل کر دیتا ہے. ہم نظر اتارنے لگے ہیں جی, اور یہ اگر اتر گئی تو پھر شاید انڈے سے نظر اتر جاتی ہے. کہتے ہیں بہترین صدقہ ہے کسی کے اوپر سے انڈا وار دے. میں نے علامہ صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے. میں اپنی بچی کے اوپر سے نا اکثر مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو یا بہت رو رہی ہو تو میں انڈا وار کے پھینک دیتی ہوں. کرنا چاہیے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ اگر ہم نے نظر اتارنی ہے تو اس کے لیے کوئی خاص چیز پہلے کسی کے سر کے اوپر سے جو چکر دیے جاتے ہیں, بعض لوگ تو پیسوں کے لیے بھی پہلے صدقہ نکالنا ہے, نظر یا کہتے ہیں ہاتھ بھی لگوا لیں تو کافی, سیدھا ہاتھ لگوا لیں. دیکھیں اس کا تعلق جو ہے کسی کے ہاتھ سے نہیں ہے, اس کا اصل تعلق جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہاں اس معنی میں اگر لیا جائے کہ ہاتھ لگوا دیا جائے, اس میں ایک حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہی روایت ہے کہ آپ نے صدقہ دینے سے پہلے اس کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد وہ مستحق کو دیا. آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اسے بوسہ کیوں دیا؟ آپ نے کہا کہ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ میرا صدقہ, یہ میرا مال جا رہا ہے, تو اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے متبرک ہے, تو اس لیے میں اسے بوسہ دے رہا ہوں. لیکن یہ جو سر کے اوپر سے وارنے کے حوالے سے مت ہے اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. یا جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی انڈا ہے اسی کو میں صدقہ دوں, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ نظر اتارنے کے لیے یا ہمیں اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں. یا اور بھی چیزیں ہیں جیسے لوگ چینی کو جلا دیا کرتے ہیں, چینی کو کہتے ہیں گھاس میں بھی پھینک دے, کیڑیاں کھا لیں گی, بہترین صدقہ ہے. ہاں جی, حالانکہ روایات میں ایسا نہیں ہے, یہ وہ رسم و رواج ہے جو ہم نے معاشرے کے افراد سے لیا. اور اس میں یہ کہوں گا چونکہ ایک شخص مختلف افکار نظریات کے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک عمل کیا اور اس نے کہا شاید اس کے میرے اوپر مثبت اثرات ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ تھا. اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ جو اصل ہمارے لیے رحمت کی چیزیں ہیں تم ان چیزوں سے وابستہ ہو کہ جو رسول خدا نے تعلیمات دی ہیں, جو حرص تعلیمات دی, جو دعائیں تعلیمات دی ہیں, جو خاص طور پہ صورتیں ہیں, اگر کوئی انسان آیت الکرسی ہر روز تلاوت کرے تو پھر وہ کہے کہ جی میں بدنظری کا شکار ہوگا یا میرا بچہ, تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اسے پھونک دیا کرے. یا اپنے گھر کا حصار کرنا چاہتا ہے کہ بد نظری سے شیطانی قوتوں سے, تو آیت الکرسی کے ذریعے وہ حصار کرے, تو کبھی بھی وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوگا. اور وہ جو خلاف شریعت بھی بعض چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کے ذریعے وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا, بلکہ جو حقیقت میں رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ہر روز کم از کم, روایت ہے یہ کہ 50 آیات قرآنیہ کی تلاوت کرے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی کمی ہو جائے یا وہ انسان یہ کہے میرے گھر میں نحوستوں کا ڈھیرا ہے اور برکتیں نازل نہیں ہو رہی. علامہ صاحب یہ ایول آئیز کا سائن ہے. میں سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ دیکھتی ہوں, اپنی تصویر کے آگے, گھر کے آگے یہ سائن, یہ لوگوں نے پہنا بھی ہوا ہے, لوگوں نے گاڑیوں پہ بھی لگایا ہوا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے. ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جو آپ ایسے نیلی سی آنکھ لگا دیتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے ہمیں بھی دکھائیں کہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہو. ہم تو ان کے پابند ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا رسول دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ ہمارے پاس سورہ فلق, سورہ ناس کی صورت میں اور آیات مسنونہ اور حدیث مسنونہ کی صورت میں, اور جب دم موجود ہے, چیزیں موجود ہیں, حتیٰ کہ اعوذ باللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے, اعوذ باللہ کا ترجمہ دیکھیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. امام حسن بصری جو مولا علی اور مرتضیٰ کے شاگرد ہیں, ان سے پوچھا گیا اعوذ باللہ کے فضائل, فرمایا اگر کوئی شخص صرف ایک دفعہ صدق کے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, نیت سے خالص کے ساتھ پڑھتا ہے, تو اللہ کریم اس میں اور شیطان میں 300 پردے عائل کر دیتا ہے. تو یہ اعوذ باللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آیت الکرسی نہیں یاد. علامہ صاحب نے فرمایا, میں بہت اچھے اس کی باتیں کی ہیں,
اور یہ ایسا ہی ہے. نہیں یاد بڑے سادے ہیں, قرآن نہیں پڑھنا آتا, اعوذ باللہ تو آتا ہے, حدیث میں آتا ہے جو صبح 10 مرتبہ پڑھتا ہے, شام کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے, وہ بھی حصار میں آ جائے گا اور شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا, شیطانی قوت اثر اس انداز سے نہیں ہو سکے آسان گی. عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت یہ گاڑیوں میں لوگوں نے لگائے یہ ہیں. خریدنا, ہم اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور رب کے کلام پر, اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان اور مومن اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ذرا فکر مندی کی بات ہے. یہ جو ایول آئیز کی وہ ایک نیلا سا بٹن کہیں سے مل جاتا ہے, گھروں میں بھی لوگوں نے لگا لیا, گاڑیوں میں بھی لوگوں نے لگا لیا, سوشل میڈیا پہ تو میں ہر جگہ پہ دیکھتی ہوں لوگوں نے یہ آنکھ نیلی سی لگائی ہوتی ہے. تو علامہ صاحب نے کہہ دیا ہمارا دین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے.